اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں نے لاسٹ ہفتے کو محرم کے حوالے سے اور میں نے کوشش کی تھی کہ خلفائے راشدین کو کس طریقے سے سیاسی طور پر جو ہے ان کو کس طرح الیکٹ کیا گیا، اسلام کے اندر سیاسی طور پر جو ریاست کا منصب ہے یا لیڈرشپ ہے اس کو کس طریقے سے چنا گیا تھا، کیا اسلام نے کوئی خاص طریقہ کار متعین کیا تھا یا پرنسپل متعین کیے تھے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس پورے محرم کے مہینے میں میری خواہش ہے کہ میں موضوعات جو ہیں وہ لے کر آؤں جو ہمارے یہاں بڑے ٹیبو ہیں، جس کے متعلق بات کرنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج میرا موضوع جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور موضوع یہ ہے کہ جناب کہ عظمت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور عظمت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یہاں بعض دفعہ ایک عقیدے کے اندر اس کو بہت زیادہ ایگزیجریشن دی جاتی ہے، اور دوسرے عقیدے کے اندر شاید مجھے لگتا ہے کہ بڑا ڈائلیوٹ کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس موضوع کو میں نے چنا ہے تاکہ ہم عظمت صحابہ کرام، عظمت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی اہمیت کو سمجھیں، اور چاہے وہ دائیں والے ہوں، چاہے وہ سیدھے ہاتھ والے ہوں یا الٹے ہاتھ والے یا کسی بھی عقیدے تعلق رکھتے ہوں، ان کو جو ہے وہ اپنے اپنے ایکسٹریمزم سے دور ہونا پڑے گا، اور وہ درمیان میں آنا پڑے گا اور صحیح بات کو سمجھنا ہوگا اور ان کو صحیح مقام دینا پڑے گا۔ اور جب تک ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مقام نہیں دیں گے، عزت و تکریم نہیں دیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ جو انتشار مسلمانوں کے درمیان موجود ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ آج اسی موضوع کو میں گفتگو کرنے کے لیے جو ہے وہ جناب امریکہ سے ہمارے ایک دوست ہیں کاشف حق صاحب، ریسرچ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کہہ لیں مذہب کے حوالے سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کچھ ریسرچ کر کے جو ہے وہ ہم تک جو ہے نا بات پہنچائیں۔ ان کے آرٹیکل وغیرہ وہ انگلش میں لکھتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، تو میں نے ان کو جو ہے آج جو ہے پہلی دفعہ اپنے پروگرام ٹورانٹو 360 میں بلایا۔ تو آئیے ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو کاشف، بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹورانٹو 360 ٹی وی کو موقع دیا، اور اس اہم موضوع کے اوپر، کیونکہ بہت ساری دفعہ پر لوگ بات نہیں کر پاتے، یہ موضوع ایسے ہوتے ہیں بڑا احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کسی بھی وقت جو ہے کوئی ایسی بات اگر ذرا سی بھی سلپ آؤٹ ہو جائے تو لوگوں کو ہمارے پاکستان میں تو گھر تک جلا دیتے ہیں، بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ امریکہ میں اور میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں، تو بہرحال اس طرح کی ہم بات ذرا سا اوپننیس کے ساتھ کر بھی پاتے ہیں، اور تھوڑا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بات کو ریشنل رکھیں۔ تو کاشف، سب سے پہلے جو بات میرے ذہن میں آئی تھی اور جس کا ڈسکشن ہم کر رہے تھے وہ کیا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر جو انسان کو جو پیدا کیا، یہ جو مخلوقات ہیں ان کے درمیان کوئی درجات رکھے ہیں، کیا حد بندیاں رکھی ہیں، کوئی اس طرح کی چیز قرآن و سنت سے واضح ہے؟ السلام علیکم، جزاک اللہ عارف، آپ کے انٹروڈکشن کا پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس چیز کو، اس اہم گفتگو اور ٹاپک کے لیے چوز کیا۔ میں یقین مانے چھوٹا منہ اور بڑی بات اور بڑوں کی بات کرتے ہوئے جو ہے وہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کا حق ادا ہوگا نہیں ہوگا، مگر انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری اور آپ کی گفتگو لوگوں کے دلوں تک پہنچے۔ تو آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے، انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو انتظام کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس نے ہدایت جو ہے اپنے لیے حجت بنائی، لوگوں کی ہدایت جو ہے وہ اپنے لیے حجت بنائی ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ بڑا قرآن شریف میں بڑا مشہور ایونٹ ہے جو ڈسکرائب ہوا ہے، جس میں اللہ نے جو ہے بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو وہ اینجلز تھے، انہوں نے سوال کیا اور شیطان نے سوال کیا، تو اینجلز کو اللہ نے سمجھایا تو وہ مان گئے، اور شیطان کو سمجھایا تو وہ نہیں مان، تو اللہ نے اس کو رجیم کر اس کو مردود بنا دیا، اور اینجلز کو جو ہے وہ درجات بلند کر دیے۔ مگر اللہ نے کہا آدم کو کہ اس کے بعد آگے جا کے کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اگر میری ہدایت تم تک پہنچی اور تم نے اس کو ہدایت کو اس کو عمل پیرا کیا، تو پھر وہ ڈر اور غم کی ضرورت نہیں ہے، ایوری تھنگ ول بی سارٹیڈ آؤٹ۔ تو ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ اب نبی ہیں، اور اللہ جو ہے وہ نبیوں کو جو ہے وہ چوز کرتا ہے انسانوں میں سے۔
ठीक है ना? तो तो यकीनन कुरान शरीफ में सबसे पहली बात तो है कि नबियों को चूज़ करता है हिदायत के लिए। तो हिदायत जो है वो अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा है तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद यानी कि these those messengers some of them are graded above the others उनके दर्जात हम्म, जो है बाज़ बाज़ से बुलंद हैं। और जैसे कि हदीस में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, हम्म, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो कलीमुल्लाह बनाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह का खिताब दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या हम हबीबुल्लाह बनाया। हाँ वो फदल्ला वो जो अब एक मतलब मैं बस कोशिश करता हूँ कि स्टूडियो के अंदर वो स्लाइड भी दिखाई जाए जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट कुरान की जो है ना वो आद है कि जाहिर सी बात है कि फजल ना बाद अला बाद वाली जो है ना वो इंपॉर्टेंट बहुत बात है तो जारी रखें अपनी बात को। हाँ, तो उसमें अल्लाह ने कहता है वरफ़अ बादहुम हाँ। दरजात तो कुछ लोगों को उनमें से दूसरे लोगों पे फ़ौक़ियत दी गई है दर्जात के लिहाज़ से। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की तनक़ीस हो गई, किसी की दिलशिकनी हो गई। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह नबियों में से भी लोगों को चूज़ करता है किसी ख़ास मकसद के लिए। तो हम्म, जैसे जैसे 1,34,000 नबी हैं और उन नबियों में से 313 जो हैं वो रसूल हैं। तो हम्म, फिर 313 में से जो है वो 25 रसूलों की जो नबियों की जो है वो कुरान शरीफ में मेंशन हुआ है बाय नेम। हम्म, तो तो ग्रेडेशन तो वैसे ही हो गई क्योंकि हम्म, अल्लाह का कलाम है और आखिर तक यही कलाम रहेगा फाइनल कलाम है। तो उसमें मेंशन होना ही बड़ी बात है और फिर सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना, अल्लाह ने जो है वो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन बना के वाह भेजा। सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल सही है वमा अरसलनका इल्ला रहमतुल आलमीन कि अल्लाह ताला वमा ने आपको तमाम इंसानियत के ऊपर जो है वो रहमतुल रहमत आलमीन बना बना के भेजा है बेशक। तो बेशक। जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, कुरान शरीफ जो है वो ज़िक्रुल लिल आलमीन है। हाँ हाँ। तो रसूलुल्लाह लाज़िमन है कि वो अरसलनाहु वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन। तो अब सही वो बात। कुरान शरीफ जो आया है वो अब मतलब है कि मुस्तकिल आखिर तक के लिए आया है। तो उसका फिर इंतज़ाम जो है वो उसकी उसकी प्रिज़र्वेशन का और उसकी प्रोपेगेशन का हम्म, वो अल्लाह ने जो है वो इंतज़ाम किया है और ये यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा ये अल्लाह की अल्लाह ही है जो जो ख़ास लोगों को चूज़ करता है जो जैसे उसकी मंशा होती है हम्म। और वो ही है जो दूसरों को एक-दूसरे से बुलंद करता है और फ़ज़ल देता तो है। तो तो काशिफ इसमें ये अब तक की जो बात है हमने दो चीजें इसके अंदर यहाँ पर हम ले अभी तक जो हमने सवाल था हमारा कि क्या अल्लाह ताला ने इंसान मखलूक के दरमियान कोई दर्जात रखे हैं कुरान और सूरत की रोशनी में तो दो बातें एक दफ़ा आ गई हैं कि अल्लाह ताला ने एक तो आपने कहा कि रसूलों के दर्जात बुलंदियों पर हैं रसूल इंसानों के दरमियान और इंसानों के दरमियान ही होते हैं वो और दूसरा आपने कहा कि फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी हैसियत है उसका दर्जा जो है ना वो किस तरीके से अल्लाह ताला ने बयान किया है तो ये दो बातें हमने कर ली हैं तो बात को हम आगे बढ़ा लें और थोड़ा और कोई भी दर्जा दर्जा बंदियां अल्लाह ताला ने की हैं कुरान के अंदर क्या। कुरान में बेशुमार जगह जो है वो अल्लाह मियाँ ने जो है ना वो दर्जाबंदी की है। जैसे सूरह हदीद में आया है कि भई जो लोग फ़तह मक्का से पहले आए हैं, वो हम्म, फ़तह मक्का के बाद वालों से फ़ौक़ियत रखते हैं। हम्म, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना अल्लाह ने सबके लिए जो है वो अ अ अ अ, जन्नत का वादा किया है अगर आमनू व अमिलु स्वालिहात में हैं, हाँ, मगर दर्जात फिर भी हैं। अगर जो आदमी बाद में आया उसने पैसे दिए अल्लाह के रास्ते में, वो उसका दर्जा उतना नहीं है जितना उससे उनसे पहले आने वालों का था। तो ठीक। दर्जा तो अल्लाह मियाँ ने कुरान शरीफ में भी लोगों को सहाबा इकराम के दरमियान दर्जात बना दिए कि भाई ठीक। जो पहले लोग थे जिन्होंने ईमान लाए, वो उनका मकाम डिफरेंट है और जो बाद में आए उनका मकाम डिफरेंट है। तो ये जो चीज़ है वो इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे ये नहीं होना चाहिए कि भई इसकी ताज़ीम हो गई और उसकी तनक़ीस हो गई। ये ये अल्लाह ताला की जो है वो चॉइसेस हैं, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि किन लोगों को फ़ौक़ियत देता है और फ़ौक़ियत इसमें है कि वो करते क्या हैं अल्लाह के लिए। वो चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आमनू व अमिलु स्वालिहात अगर सिर्फ़ ईमान लाए और नेक अमल नहीं किए तो फिर उसका वो
कॉम्बिनेशन नहीं बनता। नहीं, तो हम दोनों काशिफ चीज़ें और भी जगह भी हम देखते हैं काशिफ के जैसे अशरा मुबशरा हैं उनके बारे में अहादीस कराम मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को उनकी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दे दी, यानी कि बहुत कितने लोग होंगे ऐसे जिनको उनकी ज़िंदगियों में मतलब नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत, उनका एक फिर मुकाम है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सहाबाए कराम के हवाले से और तबा ताबईन के हवाले से कहा कि इससे पहले ना कोई उनसे बेहतर कोई आया था और ना बाद में कोई आएगा। तो ये दर्जा बंदियां भी हमें मिलती हैं कि इसको आप दर्जा बंदी की हदूद में समझते हैं या नहीं समझते? बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि अगर आप जब ज़िक्र आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ए ईमान वालों, बेशक बेशक। तो अल्लाह की मदद के लिए कौन है कौन है तैयार? तो अंसारुल्लाह, ऐसे कौन है कई, वो? बेशक। तो उनके हवारियों ने कहा था मन अंसारी अल्लाह, हम जो है वो अल्लाह की हेल्प ठीक के लिए तैयार हैं। तो हवारियों का तो बगैर काम हो ही नहीं सकता। ठीक। जब तक हवारी नहीं होंगे, कंपेनियंस नहीं होंगे किसी रसूल के, वो दीन आगे उसको प्रोपेगेशन नहीं हो सकता। ठीक। तो कुरान शरीफ से तो यही पता चलता है कि दीन की 2 चीज़ें हैं, 2 शाखें हैं, प्रिजर्वेशन एंड हाँ। प्रोपेगेशन। ठीक। प्रिजर्वेशन जो है वो दीन की जो है वो कुरान से है, कुरान पे अमल करने से है, कुरान की नॉलेज से है, और प्रोपेगेशन जो है वो फिर उसकी डिलीवरी है। तो अल्लाह ने जो है वो अहले बैत को चूज़ किया कि वो कुरान शरीफ को और कुरान और दीन को जो है उसकी प्रिजर्वेशन में एक किरदार अदा करें, और सहाबा को चूज़ किया कि वो उसको प्रोपेगेट करें। अच्छा, तो काशिफ एक चीज और मैं कुरान के अंदर देखता हूँ दर्जा बंदियां अल्लाह ताला ने, जैसे आपने कहा कि रिसालत का एक मुकाम है, उसके बाद एक आयत मेरे दिमाग से निकल रही है, उसको करेक्ट कर दीजिएगा कि फिर सिद्दीकीन है, फिर शहदा हैं, और उसके बाद मोमिनीन है, और इस तरीके की कैटेगरीज भी हमें मिलती हैं कुरान के अंदर एक आयत के अंदर। हाँ, वो सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, जी जी। उनके दर्जात हैं, वो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं कुरान शरीफ में। वो वो ईमान के दर्जे हैं, और ठीक है। अमल के दर्जे हैं। ठीक। और शुहदा शहीद जो हैं, जो आपको पता है कि शहीद जब अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करता है, तो वो उसको हम ये नहीं समझते कि वो मर गया है। अल्लाह अल्लाह कहता है कि वो जो है वो ज़िंदा है, मगर तुम लोग को इसका शऊर नहीं है कि वो कैसे ज़िंदा है। तो वो ग्रेडेशंस जो हैं वो आपके कैरेक्टर के हैं, आपके अमल के हैं, और आपके ईमान के हैं, और सिद्क़ तो का ज़रिया जो है वो सबसे बुलंद है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसका मतलब जो ये सवाल जो हमने उठाया है उसके अंदर ये बात साबित होती है कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि अल्लाह ताला ने इंसानी मखलूक के दरमियान दर्जात रखे हुए हैं, और वो दर्जात होते हैं। अब मेरा ज़ाहिर सी बात है, उसके बाद अगला सवाल हम क्योंकि ये बेस लाइन अगर डेवलप कर लेते हैं तो उसका मेरा अगला सवाल जो है इससे बहुत रिलेटेड है, और वो बहुत अहमियत का हामिल है। वो ये कि हम रसूल क्यों हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और सहाबा कराम से क्यों मोहब्बत करें, क्यों उनको फजीलत दें, क्यों उनको बुलंद दर्जा दें दूसरों के मुकाबले में? नहीं, ये इसलिए कि ये अल्लाह ने कुरान शरीफ में है ना वो हमको हिदायत दी है। सूरह शूरा में आयत नंबर 23 है, उसमें अल्लाह में कहता है कि कुल ला असअलुकु अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ऊपर की आयत में जो है वो अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दी है रसूलुल्लाह के ज़रिए हम सबको, और फिर कहा है कि आप जो है वो कह दीजिए कि मैं किसी चीज़ का अजर नहीं माँगता, जो मैं जो चीज़ ये जो खुशखबरी मैं लेके आया हूँ तुम्हारे हम्म। पास, और ये जो अल्लाह का मैसेज जो मैं लेके आया हूँ तुम्हारे पास, मैं इस चीज़ के लिए कोई अजर नहीं माँगता सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। और ये मवद्दा का लफ्ज़ यूज़ होता है, ट्रांसलेशन में इसको मोहब्बत लव के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, मगर हकीकत है कि इसमें जो है वो लव जो है वो एक इंटरनल फीलिंग है, और मवद्दा जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ लव है। मुवद्ददा फिल कुर्बा, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मुवद्ददा फिल कुर्बा, यानी कि ये बड़ी अहम अहम इसके अंदर कुरानी आयत के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप किससे मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, ये कि वो जैसे मैंने कहा कि मोहब्बत का लफ्ज़ जो है वो अंदरूनी जज़्बात को शो करता है। मगर मुवद्दा का जो लफ्ज़ है वो
وہ ایکچولی اس لفظ کی ایکسپریشن ہے۔ हुँ, تو हुँ। ہم اس کی جو لٹرلی معنی ہے تو مگر قرابت داروں میں جو ہے وہ جیسے آپ ہم کو بھی پتہ ہے کہ گھر والے سب سے قریب ہوتے ہیں، پھر رشتہ دار سب سے قریب ہوتے ہیں، پھر دوست احباب قریب ہوتے ہیں، تو اس میں بھی گریڈیشنز ہیں قرابت داروں میں بھی۔ تو رسول اللہ کا گھر جو ہے وہ ایک سرکل ہے، اس हुँ, گھر والے اس سرکل میں ہیں، جو انر سرکل ہے، اور پھر اس کے قرابت دار ہیں اس میں، یعنی کہ بنی ہاشم اور آل عباس، جو رسول اللہ کے قرابت دار ہیں وہ ہیں، اور پھر صحابہ کرام اس میں شامل ہیں۔ تو اس لفظ کے اندر جو ہے وہ سب شامل अच्छा ہیں۔ एक एक सवाल मेरा ज़िमनी इसलिए एक सवाल मैं ज़िमनी इसमें कर लेता हूँ, जब हम क़राबत दारों की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर तमाम ही लोग शामिल हैं, अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, उसमें आपकी साहबज़ादी, उनकी औलाद, उनके बच्चे, उनके ख़ानदान के लोग भी शामिल हैं, आपके जो रिश्तेदार ईमान ले आए हैं, वो लोग भी शामिल हैं, और फिर अगर सेकंड लेयर के अंदर, डोमेन के अंदर देखें, तो आपके वो लोग जो कि आपसे करीबी ताल्लुक़ रखते थे, वो भी शामिल हैं। लेकिन हम देखते ही हैं कि चारों खुलफाए राशिदीन जो हैं, उनका एक ख़ानदानी रिश्ता भी प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद है। तो ये भी हम देखते हैं बहरहाल, और चारों का ही है, चारों ही रिश्ते के अंदर एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे। तो वो तमाम ही क़ुरबा के अंदर वैसे जो करीबी रिश्तेदार हैं उसकी ज़मरे में आते हैं। बिल्कुल, जो काशिम में है ना कि अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, हुँ, कि हुँ। आप जो है वो अपने क़राबतदारों को जो है वो इनवाइट करें। तो शुरू के 3 साल तक रसूलुल्लाह ने जो है वो क़राबतदारों से ही इस्लाम को फैलाया है। ए ए आम इंसानों को नहीं फैलाया, मगर उस क़राबतदारों में अपने घरवाले थे, और जो आपने अशरा मुबशरा कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, फिर उनके ज़रिए जो है वो और अशरा मुबशरा के सहाबा हैं, वो इस्लाम में दाखिल हुए। तो वो अ, अंज़िर अशीरतल अक़रबीन की जो है वो ज़ुमरे में आ गए। और फिर 3 साल बाद जाके जो है वो फिर आपको इजाज़त हुई कि आप नाउ यू कैन प्रीच टू पीपल आउटसाइड योर क़राबतदार। हुँ, हुँ। तो अ, इसीलिए जो है ना वो रसूलुल्लाह का घर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ अल्लाह का कलाम वहाँ उतरा, वहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, वहाँ पे कुरान शरीफ की तरतील होती थी और तिलावत होती थी, और कुरान शरीफ को समझाया जाता था लोगों को, कुरान शरीफ के अंदर जो हिकमत है वो लोगों तक पहुँचाई जाती थी। तो वो इट्स लाइक अ बीकन ऑफ लाइट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और सारे सहाबा किराम रसूलुल्लाह के घर की तरफ ही देखते थे कि कब रसूलुल्लाह अपने घर से बाहर निकलेंगे और उनके उनके पास आएँगे। तो एक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था उस ज़माने में लोगों के लिए, और अल्लाह ने उसको बनाया था। अहादीस की रोशनी में हम अगर देखें, तो इस बार जो कि नबी करीम ने किस तरीके से इसको एलोबरेट किया है, मुख्तलिफ सहाबा कराम ने मुख्तलिफ अहादीस भी बयान की हैं इस हवाले से, और हमें नज़र भी आती हैं। और चाहे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुताल्लिक़ हों, जो उनके सुसर थे, हज़रत उमर फ़ारूक के मुताल्लिक़ हों, वो भी उनके सुतर थे, राइट? और आप हज़रत अली के मुतालिक सुनते हैं, उनके मुतालिक बड़ी हदीस हमें मिल जाती हैं, हज़रत फ़ातिमा के मुतालिक मिल जाती हैं, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन के मुतालिक मिल जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे जो उनके बड़े करीबी रिश्तेदारों के मुतालिक तो बहुत सारी हदीस मिलती हैं। तो थोड़ा-सा इस हवाले से जो है ना वो हमारे नाज़रीन को बताएँ। उस हदीस का तो एक मतलब है कि बहुत ताकीद है। जैसे जैसे कुरान शरीफ में अल्लाह ने ये कहा, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि वो तुम्हारी नशो-नुमा करता है अपनी अपनी रहमतों से। ही नरिशेस यू विद हिज़ ब्लेसिंग्स। हुँ, और मुझसे मोहब्बत करो, चूँकि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। हुँ, हुँ, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो सारी ये मोहब्बतें हैं, ये चेन्ड है। तो हुँ, अल्लाह हुँ, की मोहब्बत इज़ लिंक्ड टू द मोहब्बत ऑफ रसूलुल्लाह, इज़ लिंक्ड टू द मोहब्बत ऑफ अहले बैत। तो सहाबा किराम जो हैं वो इसी को फ़ॉलो करते थे। वो जो है वो कभी अपने आप को जो है वो रसूल की आल से आगे नहीं समझते थे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल इसकी है कि जब हज़रत अली जब उनको खलीफ़ा बनाया, तो मुसलमानों में जंग हो रही थी।
وہاں پہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوری حضرت بلال نہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کو جو ہے وہ ممبر پہ بٹھایا، مگر بات انہوں نے لوگوں سے کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی تھے، شروع کے صحابہ میں سے ہیں، بڑے ان کا نام ہے، مگر آ، آ، وہ جو ہیں انہوں نے پروٹوکول کا لحاظ رکھا اور حضرت علی کو ممبر پر بٹھایا اور ان کے بہاف پہ بات کی. تو مطلب صحابہ نے کبھی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حضور کی فیملی کے سے آگے نہیں رکھا، ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے، ہمیشہ ان کا اتفاق رکھا ہے. آم، آ، سو یہ جو چیزیں ہیں وہ مستند ہیں، اس میں ایسے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ آم، اس میں کوئی کنفیوژن ہو. اچھا، اس حوالے سے تو ہم خیر ہمارے نزدیک اس کی امپورٹنس ویسے ہی موجود ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کے اوپر بھی، اور اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں. اس کی اہمیت تو اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں امفسائز کرتا ہے کہ درود پڑھیں ہم لوگ. تو اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کریے کہ اس روشنی میں پھر جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی کیا اہمیت اجاگر ہوتی ہے. نہیں، یہ بڑا بہت ہی یہ ایک طریقے سے اس میں ایک عقیدہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. ہاں. بڑی تفصیل ہے اس میں. ہاں. مگر یہ کہ قرآن شریف میں تقریباً جو ہے نا وہ 89 آیات ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے. صرف اور شروع میں ہی ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ آگے حکم جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں. مگر صرف جو درود کی آیت ہے اس میں اللہ پہلے اپنی سنت کو بیان کرتا ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی یصلون النبی علی النبی، بالکل. یا ایھا الذین آمنوا. ہاں. پھر یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے کہ بھئی ایمان میں والو. کرتا ہوں تو تم بھی کرو. یعنی کہ وہ ایک اس کو جو ہے وہ ایمفیسس جو ہے وہ اور ہے، ڈبل ہے کہ یا بھئی ایھا الذین آمنو کا مطلب یہ کہ ایمفسائز کر رہے ہیں، وہاں پہ ایمفسائز ہو رہا ہے بہت زیادہ. جی جی. وہاں کو پہلے اپنی سنت بتائی کہ میں اور میرے فرشتے جو ہیں وہ رسول پہ جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں. اور تو اے ایمان والو، تم بھی رسول پہ درود بھیجو اور ان کو سلام بھیجو اور بہترین طریقے سے بھیجو. تو یہ تو مطلب ہے کہ بڑی محکم بات ہے. اور صحابہ کرام کو جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ہو، تو وہ ان کو پتہ تھا کہ سلام کیسے بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیف نصلی یا رسول اللہ، یعنی کہ ہم آپ پہ جو ہے وہ سلام درود کیسے بھیجیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ جو ہے وہ رسول اللہ نے بتایا. اللہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہ تم جو ہے وہ بھیجو رسول پہ درود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو جو ہے اس میں شامل کیا. تو یہ رسول اللہ کا پروگیٹو ہے. رسول اللہ نے اللہ کی مرضی سے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا اور اس کو نماز کا حصہ بنا دیا. ہوں. تو اس کو یہ لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ جو ہے بعض دفعہ ہمارے یہاں جو ہے وہ آل کو جو ہے وہ کچھ ڈائلیوٹ کرتے ہیں لوگ، مگر زیادہ تر ہماری جو ہسٹری ہے، ہمارا ٹریڈیشن ہے، اس میں سب لوگوں نے کہا کہ یہ جو خاص طور پہ اہل سنت کے یہاں ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ وہ اس طریقے سے، ہم اہل تشیعوں کے یہاں دیکھتے ہیں کہ پورا محرم کا مہینہ اور بلکہ اس کے آگے بھی وہ بہت سارے مواقع کے اوپر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اہل سنت میں ویسے جب بات ہوتی ہے ہم تو ظاہر بات ہے اہمیت تو دیتے ہیں، لیکن مجھے وہ کیا کہنا چاہیے، گرم جوشی نظر نہیں آتی. مجھے خود بھی نظر نہیں آتی. اور میں اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو چنا بھی ہے کہ ہمارے یہاں کیوں ایسا ہے، کیا فرق، کیا وجوہات ہیں اس کی. کوئی نہ کوئی تو ٹیکنیکل وجوہات ہوں گی اس کی. اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا ہماری ٹریڈیشن میں، تو اس کی تو بہت مطلب ہے کہ ایمفیسس ہے.
काफ़ी एम्फेसिस है कि लोग हमारी ट्रेडिशन में ये सिर्फ लास्ट 100 इयर्स और सो उसमें जो है ना फिर अ, इसको जो है वो थोड़ा डाइल्यूट इसलिए किया गया डाइल्यूट कर दिया गया। क्योंकि फॉर सम रीज़न तौहीद को जो है वो ऊपर करने के लिए इसका डाइल्यूशन जो है वो आया है। मगर ये कोई इसका कोई ताल्लुक नहीं है तौहीद से ये अल्लाह ताला ने जैसे मैंने कहा कि अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत से जुड़ी है। तो ठीक, अतीउल्लाह, अतीउर रसूल ठीक। तो ये इताअत की मामला है, ये अल्लाह का मैसेज का मामला है, ये अल्लाह की मंशा है। तो आप हम पे जो है वो उसकी मंशा जो है वो लाज़िम है। और आपने ये हदीस तो सुनी होगी बहुत दफ़ा ये आले मोहम्मद राइट? इसकी सही बुखारी में एक हदीस छोड़ के आगे रसूलुल्लाह ने का एक कौल है उसमें है कि वो आल को लफ्ज़ हटा के वो अज़वाज ही व ज़ुर्रिय्यात और इस हदीस को इस तरह नहीं बयान कर इस हदीस को ज़्यादा बयान नहीं होती और पहले वाली हदीस ज़्यादा बयान होती है। हालाँकि 2 ही दोनों एक ही बुक में हैं, दोनों का एक ही दर्जा है, दोनों के एक ही ऑथर हैं जिन्होंने कंपाइल किया। तो और तो वो रसूलुल्लाह इज़ द बेस्ट दाई ऑफ व्हाट ही इज़ सेइंग राइट? तो वो उनकी डेफिनिशन के मुताबिक जो है वो अज़वाज ही और ज़ुर्रिय्यात दोनों हैं। अज़वाज तो उनकी ज़ौज है, जिनकी अज़वाज बता रहा है और ज़ुर्रिय्यात उनकी औलाद। उसमें हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और जो हसनैन नवाज़ से मौजूद हैं उसके अंदर, बिल्कुल। सब मौजूद हैं। तो अ, इसमें और भी बहुत से तफ़सील है मगर कहने का मकसद ये है कि इसको एम्फसिस किया है और इसको जोड़ा है कमा सल्लैता अला इब्राहीम जैसे कि आपने इब्राहीम या इसके 2 कमा के 2 मायने या तो जैसे कि या फिर क्योंकि। फिर उन्होंने ने उसपे काफ़ी बहस की है, बड़ा तवील गुफ्तगू में भी समटाइम्स वी कैन डिस्कस दैट जस्ट द तफसीर ऑफ दुरूद शरीफ। मगर इसको चूँकि रसूलुल्लाह हज़रत इब्राहीम की औलादों में से हैं तो फिर एक शाख को जो अल्लाह ने जो है वो इज़्ज़त बख्शी तो दूसरी शाख को भी अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। और ये बाइबल में भी है कि इस्माइल के जो है वो 12 नेशंस होंगे और इसहाक के भी 12 नेशंस होंगे। तो ये मतलब इसराइलियात में से भी में भी कन्फर्म होती है ये बात। तो कहने का मकसद है क्योंकि हम दीन हनीफ दीन इब्राहीम पे हैं और इब्राहीम जो थे वो हनीफ थे। अल्लाह ने उनको जो है वो दीन की इमामत के लिए चूज़ किया था। अगर वो लफ्ज़ आप देखेंगे उन्होंने दुआ की है तो वो इमाम की बात हो रही है, लीडरशिप की बात हो रही है। तो उस लिहाज से जो है वो इस ज़िक्र को कुरान शरीफ में के हुक्म से नमाज में उसका अदा करने से एक एक प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये ठीक। जो हैं लोग ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और जो काशिफ़ तेज़ी के साथ चलते हैं, टाइम क्योंकि बड़ा महदूद होता है, हमारी कोशिश होती है कि यार हम सब्जेक्ट को थोड़ा-सा समेट भी लें इसके अंदर, कि आप लास्ट सरमन की तरफ हम पहुँच जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है और आप आखिरी खुतबा दे रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान चंद चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ। तो एक तो आपने कहा कि मैं अल्लाह और उसका रसूल, कुरान, और चौथी चीज़ अहले बैत के हवाले से की उन्होंने बात, अपने ख़ानदान के हवाले से बात की। तो इसकी थोड़ी-सी डिटेल जो है ना, वो ज़रा हमारे नाज़रीन तक पहुँचा दें आप। अब अम, ती हज हज्जतुल विदा रसूलुल्लाह का एक ही हज है जब रसूलुल्लाह अपने रसालत के आखिरी दौर में थे। तो जब भी आदमी कोई बात करता है अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर पे, अपने मिशन के आखिरी दौर पे और वो कहता है कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ के जाने का मतलब है कि जाने का वक़्त करीब आ गया है और हुँ, जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें एक वज़न है, उसमें एक निचोड़ है उसमें एक मैसेज है और उसकी इम्पोर्टेंस है और उसको जो है वो गौर से सुनना है। और फिर हज्जतुल विदा के मौके पे किया जा रहा है तो उसकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, राइट? इन्नी हाँ, तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फ़ीही हुदा व नूर। हुँ, एक जो है इसमें से किताबुल्लाह है, इसमें हिदायत है और नूर है। फ़ख़ुज़ू इसको जो है वो थाम लो।
کتاب لائے اللہ کی کتاب کو اور واستمسکوا اور اس کو فالو کرو، ایڈہیر کرو۔ پھر انہوں نے کہا اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یعنی کہ میں تم کو اللہ کا ریمائنڈ کرا رہا ہوں اللہ کے بارے میں کہ تم میری بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور اس میں جو ہے وہ ان سے ڈیلنگ میں تم نے اللہ کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ مطلب ہے کہ جو اللہ نے ان کی ایک رتبہ بنایا ہے، اللہ نے ان کی جو مطلب ایک ان کی عزت بنائی ہے، اس کو بنا کے رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ صحیح. اور پارٹ آف دس از آلسو دیٹ رسول اللہ نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یا انا دار الحکمہ وعلی بابها، وہ جو حکمت ہے قرآن شریف کی وہ رسول اللہ کے گھر سے باہر آئی ہے، اور تو اس کو جو ہے وہ قرآن شریف جو ہے وہ اس کی جو لفظ ہیں اس کی ایک اہمیت ہے، اور اس کے اندر جو حکمت ہے اس کی الگ اہمیت ہے۔ تو وہ جو اس کا نچوڑ ہے میسج کا، وہ اس کو حکمت کہلایا جاتا ہے۔ تو گھر والوں کو رسول اللہ کی جو ہے وہ حکمت کا سردار بنایا کہ وہ قرآن شریف کو سمجھیں گے اور اس کو سمجھ کے جو ہے اس کی جو حکمت ہے وہ لوگوں تک بیان کریں گے۔ اچھا، تو ایک حکمت ایک بڑی اہم بات اور ہے، ظاہر بات ہے ہم جب بات کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے، اور ظاہر بات ہے کہ کیونکہ میں نے جس پوائنٹ کی طرف جانا ہے ہم نے، اور اس کی ایک اور حدیث جو ہے نا وہ میں ذرا آپ ناظرین کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین از فرام می اینڈ آئی ایم فرام حسین، اور اللہ لوز ہو ایور لوز حسین. تو اٹ مینس دیٹ کہ اللہ تعالی نبی یہ بڑی اہم ترین جو ہے نا وہ ایک حدیث ہے جو کہ ترمذی کے اندر موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے حسین از فرام می، یعنی کہ میری ذات سے تعلق ہے اس کا، اینڈ آئی ایم فرام حسین، اور میں حسین کی ذات سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا، اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے، تاکہ ہم جس کنکلوژن کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم تک وہاں تک پہنچ سکیں آج. حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو رسول اللہ کا مقصد حیات کیا تھا؟ رسول اللہ کا مقصد حیات ہے کہ لوگوں تک دین پہنچا دینا، ٹھیک ہے، اور لوگوں تک دین کی سمجھ، صحیح سمجھ جو ہے وہ پہنچا دینا۔ اور تو حسین منی وانا من حسین کا مطلب ہے کہ حسین جو ہے وہ is a role model to look to if you want to really understand the religion better, because of the way he will act in future. اور پھر انہوں نے کہا کہ حسین جو ہے وہ سبت من الاسباط، یعنی کہ he will have offspring that will basically he will be a great tribe. تو ان کی جو اولاد ہوگی وہ آخر تک قیامت تک جو ہے وہ رہے گی۔ اس کا نچوڑ یہ ہے۔ تو جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے وہ، اور حسن اور حسین جو ہے وہ جنت کے ینگ مین کے سردار ہیں۔ اور ایک اور بات کی کہ وکان ابوہما خیر منہما، اور ان کا باپ جو ہے وہ ان سے ہی بہتر ہے۔ تو یہ فیملی کو جو ہے وہ رسول اللہ نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ بتا دیا لوگوں کو کہ یہ ان کا یہ مرتبہ ہے جنت کے اندر۔ اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت کے اندر جب ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے تو پھر ان کا مقام اس دنیا میں بھی اسی لحاظ سے ہے۔ تو دین کی انڈرسٹینڈنگ اینڈ پرزرویشن کے لحاظ سے، اور وہ جو ہے وہ ان کے کردار سے جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے۔ وہ صرف محبت ایسی نہیں کہ محبت ہو، جب بھی اللہ میں کسی کا رتبہ بڑا کرتا ہے وہاں اس کے امتحان ڈال دیتا ہے اس پر۔ تو رسول اللہ کا سب سے زیادہ امتحان سارے نبیوں میں رسول اللہ کے ہوئے، حالانکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ تو اسی طرح اہل بیت کے بھی امتحان بہت آئے ہیں، اور انہوں نے ہر امتحان کو جو ہے وہ پاس کیا دین کی پرزرویشن کے لیے، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے دین کی پرزرویشن۔ اچھا، جو ہمارے چار
مداح میں اہل سنت والجماعت کے اندر خاص طور پر اس حوالے سے کہے کہ انہوں نے کتنی اہمیت دی اس بات کو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ 100 سوا 100 سال کی پرانی بات ہے جب یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر ڈویژن پیدا ہوئی، اور وہ جو اہمیت تھی اہل بیت کی وہ تھوڑی نظر نہیں آتی، تو ہو سکتا ہے اس کے کلونل پاور کے بھی اثرات ہوں، دوسرے اثرات بھی موجود ہوں اس کے. تو پہلے کیا کیا معاملہ تھا، یعنی کہ بنو امیہ کے دور میں بھی، بنو عباس کے دور میں بھی، تو ظاہر بات ہے اب امام ابو حنیفہ ہیں، امام حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام محمد ہیں، تو کیا ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ یہ سب جو ہے وہ شہدائی تھے اہل بیت کے، اور علم جو ہے وہ ان سے سیکھتے تھے. ہاں. حضرت ابو حنیفہ جو تھے رحیم اللہ، وہ دو سال جو ہیں وہ حضرت باقر یا امام جعفر دونوں کی جو ہے صحبت میں رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں 2 سال نہیں گزارتا وہاں تو پھر میرا جو ہے وہ زندگی ضائع ہو جاتی. تو آم، حضرت امام شافعی جو ہیں وہ بہت ہی جو ہے وہ ویل نون ہیں اہل بیت کی جو ہے وہ صنعت مدح میں، اور ان کی کافی شعر و شاعری ہے اس معاملے میں اب تک پرزرو ہے. اور وہ جو ہیں وہ اہل بیت کو بہت چاہتے تھے، وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے اہل بیت کے. اسی طرح امام حنبل جو ہے وہ ان کے ان سے علم سے مستفید ہوئے ہیں. تو جو علم کا جو دھارا ہے رسول اللہ کے بعد جو حضرت علی کے گھر سے نکلا ہے، جو حکمت ہے قرآن کی، وہ اہل بیت کے تھرو نکلی اور پھر اماموں میں پھیلی، اور سارے امام جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے تھے اہل بیت کو اگینسٹ دا ٹائرنٹس. ہوں. اور ان کو اس لیے کافی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ تھریٹ سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو. ٹائرنٹس جو تھے وہ تھریٹ سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے اقتدار پہ کو اچھا، حاصل کر لیں. کاشف تھوڑا سا بات کو سمیٹ لیتے ہیں الحمدللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن جو ہے ان کا ایک رول نظر آتا ہے تاریخ کے اندر، کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہ ایک جو حضرت علی کی شہادت کے بعد جو ایک کانفلکٹ جنریٹ ہو گیا تھا اس وقت معاشرے کے اندر بنو امیم معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، تو اور اس کو جو ہے حسن جو ہے وہ پیسفلی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پیچھے کر کر اس مسئلے کو ڈیل کر لیتے ہیں، اور جو ہے ایک پیسفل سوسائٹی مسلمانوں کی دوبارہ قائم ہو جاتی ہے، رائٹ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین نے ایسا نہیں کیا. حضرت حسین نے جب یزید کی جو خلافت آتی ہے تو آپ نے ایگزرٹ کیا، آپ نے جو ہے اس کی مخالفت کی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ تنہ تنہا، چاہے حالانکہ مکہ مدینہ کے اندر ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام کی اولادیں اور صحابی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود صرف آپ اپنی فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں اور کوفہ کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ بن زیاد اور اس کی آرمی نے آپ کو تحقیق کیا، اور پھر وہ سارے واقعات ہیں جو کربلا کے ہیں. لیکن میں ایک طرف دیکھتا ہوں حسن کا رول ایسا تھا کہ وہ پیس لے کر آئے تھے. حضرت حسین جو ہے وہ ایگزرٹ کرتے ہیں، دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ہمیں تقابل نظر آتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی، حضرت حسین کا مسئلہ سیاسی تھا، یا سیاسی طور پر گئے تھے، یا اس کو یہ مذہبی فریضہ سمجھ کر اٹھے تھے؟ دیکھیں اہل بیت کا جو ہے نا ہمیشہ سے کردار رہا ہے کہ اپنی انا کو پیچھے رکھا ہے، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو پیچھے رکھا ہے اور دین کو آگے رکھا ہے. تو دین کی پریزرویشن از دی اور یونٹی جو ہے انہوں نے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ فوقیت دی ہے اپنے پرسنل انٹرسٹ سے. تو یہ ہسٹری ہے اہل بیت کی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تو حضرت معاویہ کی سے فوجیں سامنے آ گئیں، آمنے سامنے آ گئیں مسلمانوں کی فوجیں. تو اب 2 جنگیں پہلے ہو چکی تھیں مسلمانوں کے درمیان، اور اس سے کافی نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو. تو ایک اور اگر جنگ ہو جاتی تو وہ بہت زیادہ نقصان ہو جاتا مسلمانوں کو. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو ہے، حالانکہ حق پہ تھے وہ، انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں اپنی خلافت کو جو ہے وہ دستبرداری دیتا ہوں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ. آپ جو ہے وہ چلائیے نظام، اور as long as you oblige to those terms, I'm not going to do anything. وہ تو ایک پھر ٹریٹی بھی انہوں نے سائن کی، دونوں کے درمیان ایک ٹریٹی بھی سائن ہوئی، اور حضرت معاویہ نے وہ تمام حیات اس ٹریٹی کا خیال رکھا، اور جو کچھ اس کے اندر معاہدہ تھا اس کی پاسداری بھی کی.
اس کی پائیداری تھوڑی آخر میں تھوڑی سی نہیں رہی، کیونکہ وہ جو ٹرمز تھیں وہ اس میں یہ تھا کہ آپ کی خلافت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے خلافت جو ہے وہ شورا کے تھرو جو ہے وہ ریزالو ہوگی، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا، تو دیٹ واز دا وائلیشن. ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ، بالکل وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ مطلب ہے کہ وہ بالکل. اس پہ ہسٹری کی مولانا کچھ. مودودی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں کنورٹ ہونے کا مطلب دس از دا ایرا ویئر اٹ واز ہیپن، رائٹ. وہ وہ پیوٹل مومنٹ تھا اسلامی ہسٹری میں، جب جو خلافت جو تھی وہ ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی. جی تو اس میں دونوں بھائیوں نے ایک کردار ادا کیا. ایک بھائی نے اس کو چانس دیا کہ شاید وہ اس کو وہ نہ ہو، مگر جب وہ ہو گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کی ٹریجری جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں یوز ہوگی، خیر خواہی نہیں، اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ٹرسٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ ہو، اور ظلم اور جبر کا جو ہے وہ نظام ہو، تو پھر اس میں جو ہے وہ یہ اسلام نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ہے کسی کو سٹینڈ تو لینا تھا. ظاہر سی بات ہے اس وقت جبر کا ماحول تھا. آپ دیکھیں آج کل بھی جبر کا ماحول ہے، بات کرنا مشکل ہے. جو بہت بولتے ہیں وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے بولتے ہیں، اپنی فیملی کو خطرے میں ڈال کے بولتے ہیں. تو اس زمانے کا جبر جو ہے وہ اس زمانے کے جبر سے کہیں زیادہ تھا. اور تو کسی نے تو اٹھنا تھا. تو جب وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ اس طرح سالو نہیں ہو رہا، تو پھر قرآن شریف میں بھی ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ دوسری مسلم جماعت سے لڑنا ہو اور باغی ہو وہ اور لڑنا ہو، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ قتال جائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ قتال کرنے نہیں جا رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ اس کی انف سپورٹ ہو تاکہ جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے نیریٹو کو. جو نیریٹو جو ڈیولپ ہو رہا تھا وہ اسلام کو جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے لے کے جا رہا تھا. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ایٹ دا رائٹ ٹائم ہی ہیڈ ٹو ٹیک دیٹ ایکشن، اینڈ دیٹس واٹ ہی ٹوک دی ایکشن. اور یہ سب چیزیں رسول اللہ نے ان کی زندگی میں ہی ان کو بتا دی تھی. یہ حسن کی بھی جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو صلح ہے یہ بھی رسول اللہ نے بتا دی تھی کہ حسن یہ مستند حدیثوں میں بتا دی تھی. اور حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی فرشتے نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حدیث ہے ام سلمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ ان کو پتہ نہیں تھی، یہ وہ جانتے نہیں تھے، یا ان کو علم نہیں تھا، یا پھر وہ کوئی سیاسی تھے. یہ چیز ہرگز نہیں ہے. وہ ایک امام تھے دین کے، وہ دین سمجھتے تھے، اور ان پہ لازم تھا کہ بھئی اب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے. آپ دیکھ لیں وہ واقعہ جو ہے اتنا گہرا ہے کہ وہ آج تک جو ہے وہ لوگ جو ہیں اس کے اثرات موجود ہیں. صحیح صحیح بات. اس سے مستفید ہوتے ہیں. اس سے جو ہے قرآن شریف، اس سے اسلام جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے. جی، اسلام زندہ ہوتا ہے، اور کربلا کے اور بعد یہ کربلا کی بات بے شک. تو یہ ایک آثار ہے ان کا جو قیامت تک رہے گا. حضرت حسین کا، ان کی قربانی کا، اور اہل بیت کی قربانی کا. اور اسی آثار کی وجہ سے آپ دیکھیں جتنے بھی امام آئے سب کو جو ہے وہ نارمل ڈیتھ نہیں ہوئی. ان کو سب جی کو جی. جو ہے وہ اپنی جان جوخم میں رکھ کے جینا پڑا، اور پھر ایونچولی دے ڈائیڈ. مطلب سبھی نے بہت ساری سختیاں جھیلی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی نے جو بھی حق کے لیے اٹھا. اور جو ہمارے جی اہل سنت کے امام ہیں ان کو بھی سختیاں جھیلنی پڑی اہل بیت کی حمایت کے اس کے لیے. جی. تو یہ ہماری ہسٹری ہے. تو یہ اور یہ آج بھی جو ہے وہ لیسن ہے ہمارے لیے کہ آپ دیکھیں آج اچھا کیا ہو رہا کاشف کوئی سوال میرا بس ایک آخری اور مختصر سا آپ نے جواب دینا ہے کہ تمام بات ہم نے کر لی، درجات ہم نے دیکھ لیے کہ قرآن نے درجہ بندیاں کی ہیں، پھر ہم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھ لیا، قرآن اور سنت کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ملتا ہے اس کے ساتھ. اچھا اس تمام کی روشنی میں کیا ایسا کس طرح کا رویہ عام مسلمانوں کو آل بیت کے حوالے سے رکھنا چاہیے جس میں تعظیم بھی نظر آئے اور جس میں محبت بھی نظر آئے اور جس میں ہمیں پاکیزگی بھی نظر آئے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اگنورنس کا جو ایک ہمارا پورا ماحول بنا ہوا ہے، خاص طور پر
اہل سنت کے اندر بہت اگنورنس نظر آتا ہے مجھے اس حوالے سے. اہل سنت نہیں، یہ سچی بات ہے کہ یعنی اہل تشیع کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ وہ محبت تو ہے، وہ یقیناً وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور وہ سنیوں میں بھی بہت لوگوں کو محبت ہے، وہ بھی اظہار کرتے ہیں، مگر محبت قرآن شریف میں جو ہے وہ عمل سے اس کا تعلق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یحببکم اللہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی کہ رسول اللہ کو کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور میری اتباع کرو، تاکہ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اتباع رسول سے جڑی ہوئی ہے. اس کو آٹومیٹک نہیں ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں اور کچھ کریں نہ، تو یہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. وہ ایک امتحان کے تھرو جو ہے وہ اللہ کی لیکن محبت. کاجب خیر، بہرحال یہ ایک انشاءاللہ تو اس موضوع کو دوسرے دفعہ کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اتباع رسول کا معاملہ ہوتا ہے، جب ہم اتباع رسول کہتے ہیں تو پھر وہ مطلب ہم اتباع تو صرف رسول اور خدا اللہ اور رسول کی کرتے ہیں، باقی تو محبت کریں گے نا، ہم اتباع تو نہیں کریں گے، اتباع تو رسول کی کریں گے صرف. نہیں، اتباع رسول کی اور رسول کی صحابہ کی جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، جس پہ اللہ کا انعام ہوا، تو ان تمام لوگوں کی اتباع کرنی ہے جو جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے. تو اہل بیت پہ بھی اللہ کا انعام ہوا ہے، اور صحابہ کرام پہ بھی اللہ کا انعام ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اہل بیت کی جو محنت ہے اس کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں. دین کی پریزرویشن is extremely important. Deen ki propagation is really important. But preservation starts with what you're doing with yourself, with your family, and with your qarabatdar, and then the propagation is to the people who are outside, who are non-Muslims and Muslims. تو دونوں چیزیں جو ہے وہ بیلنس ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کا دین سے رشتہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ زیادہ مشکل سے مشکل تک وقت آئے گا مسلمانوں پہ دین کے لحاظ سے. تو جزاک دین اللہ کی خیر. پریزرویشن. جی کاشف، جزاک اللہ خیر. ٹائم ہمارا کیونکہ وہ وقت ختم ہو رہا ہے. بہت اچھی گفتگو ہم نے رکھی اور بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اسی طرح کے موضوعات کے اوپر ہم گفتگو کریں، اور مختلف موضوعات جو کہ ذرا مشکل موضوعات ہوتے ہیں، جس کے اندر تھوڑی تحقیق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور تاکہ سمجھایا جا سکے کہ جناب کا کیا رویہ ہے. تو وہ تمام حضرات جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام حضرات جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں کے لیے یہ بات بڑی اہمیت ہے کہ ایک طرف عظمت صحابہ ہیں اور ان کی بھی عزت اور تکریم بہت اہمیت کی حامل ہے، دوسری طرف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. اس خاندان کے اندر صرف حضرت فاطمہ کا خاندان نہیں ہے، بلکہ ان کی اور حضرت عائشہ بھی موجود ہیں اور دوسری ازواج محترات ہیں، ان کی بھی عزت اور تکریم جو ہے نا بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جب ہم ان تمام آیات اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی جو ہے کہ پورے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اقربا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کی جو ہے نا عزت و تکریم اور رسپیکٹ جو ہے وہ تمام مسلمانوں پہ، چاہے ان کا کوئی بھی عقیدہ ہو، ان پر جو ہے لازم و ملزوم ہے. اور بغیر ہم عظمت صحابہ اور ان کے اقربین کا ہم خیال کیے بغیر ہم یقین جان لیں کہ ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنی ہے، اور ان کے اہل و عیال سے بھی محبت کرنی ہے، اور ہمیں ان کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جناب ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ پھر آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.